اور دیگر جو گورنر تھے انہیں بھی پیغام بھیجا کہ تم سب عثمان کے مقام پر مجھے ملو۔ تو جب نافع بن عبد الحارث فرماتے ہیں کہ جب عثمان کے مقام پر میں پہنچا تو ان کو حضرت عمر نے وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مکہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مکہ المکرمہ پر اس علاقے میں عامل گورنر مقرر کیا ہوا تھا، اور جب یہ عثمان میں پہنچے حضرت عمر سے ملے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا فقال عمر من استخلفت علی اہل الوادی، کہ آپ نے وادی والوں پر اپنا نائب کس کو مقرر کیا، یعنی پیچھے اپنا قائم مقام تم تو یہاں پہ آ گئے ہو، تو مکہ المکرمہ میں تم اپنا نائب قائم مقام کس کو اختیار دے کے آئے ہو، کس کو چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ استخلفت علیہ ابن ابزہ، میں نے خلیفہ مقرر کیا ہے نائب اپنا ابن ابزہ کو۔ اب یہاں پر حضرت عمر نے بس نہیں فرمائی بلکہ فرمایا وَمَنْ ابن ابزہ، ابن ابزہ کون ہے کہ اتنا بڑا منصب تم دے کر آ گئے ہو، یہ تو بتاؤ کہ ابن ابزہ ہے کون؟ کتنی تحقیق ہو رہی ہے کہ بندہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں، بندہ اس اہل بھی ہے کہ نہیں کہ تم اتنی بڑی ذمہ داری دے کے آئے ہو۔ تو حضرت عمر نے سوال کر دیا کہ ابن ابزہ کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جب اس طرح لوگ رکھے جائیں گے جنہیں منصب دیے جائیں گے جو منصب کے اہل ہوں تو پھر کام ہوتا ہے، خیال کریں، پھر لوگوں کے حق تلفیاں نہیں کی جاتی، لوگوں پر ظلم نہیں ہوتے، لوگوں پر زیادتیاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو سنیے، حضرت عمر نے فرمایا کہ بتائیے کہ ابن ابزہ کون ہے؟ وَمَنْ ابن ابزہ، ابن ابزہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب قال رجل من موالینا، وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ اب ظاہر حضرت عمر تو اور پریشان ہو گئے کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین اور اتنے بڑے بڑے نامی نامی لوگ وہاں بیٹھے اور ان پر ایک غلام کو اپنا نائب مقرر کرائے، تو یہ تو اور پریشانی والی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی رجل من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک آدمی ہے جی، اس کو مقرر کیا ہے۔ قال عمر، حضرت عمر نے پھر سوال کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا فاستخلفت علیہم مولا، آپ نے آزاد لوگوں پر ایک غلام کو مقرر کر دیا ہے کہ مکہ المکرمہ میں تو آزاد لوگ کیسے کیسے لوگ بیٹھے، ان کے اوپر جو اپنا نائب مقرر کر آئے ہو وہ ایک غلام کو چھوڑ آئے ہو، یہ کیا بات ہے؟ اب جب حضرت عمر نے سوال پہ سوال کیے اور نافع جواب دیتے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ جس کو
میں نے وہاں خلیفہ مقرر کر کے آیا ہوں مکہ المکرمہ میں اپنا نائب. قال انہ قارئ کتاب اللہ تعالی، وہ اللہ کی کتاب کے قاری، سبحان اللہ، وہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے پورے اہل مکہ پہ نظر دوڑائی، تو میں تو جناب کے حکم کی تعمیل کے لیے عثمان چلا، تو میں نے نظر دوڑائی کہ سب سے بڑا قاری قرآن کون ہے. تو مجھے ابن ابزا سے بڑھ کر کوئی نظر نہیں آیا. لوگ بے شک بڑے بڑے موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں نے جو دیکھا میری نظر میں اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا قاری قرآن جو ہے ابن ابزا سے بڑھ کر نہیں تھا. دوسری خوبی عالم بالفرائض، دوسری خوبی اس بندے کے اندر یہ تھی کہ یہ علم المیراث کا عالم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہیں علم المیراث. اچھا یہ سفر پہ گئے، ان کو کتنا ٹائم لگے گا؟ کوئی مہینوں سالوں کے لیے تو یہ نہیں گئے نا. لیکن کمال ہے کہ یہ کیسے نظام چلے سارے اس دور میں. کہا جناب علم المیراث کے ماہر ہیں، لوگوں کے بہترین مسائل وراثت کے بھی یہ حل کرنا جانتے ہیں. اس حوالے سے بھی میں نے ان کا انتخاب کیا. اور تیسری خوبی اس میں یہ تھی کہ قادن، یہ قاضی ہیں، بہترین قاضی القضاء کا منصب جانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فیصلے آ جائیں تو قرآن و حدیث سے یہ بہترین فیصلہ کر سکتے. ہائے 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 ہائے. یہ صرف اس دور کے لیے نہیں، حضرت عمر نے قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کیا ہے تاکہ جاہل نادان لوگ مسلط نہ ہوں عہدوں پر. ٹھیک ہے، جاگیردار طبقہ مسلط ہو کر لوگوں پر ظلم نہ کرے. دوستو غور تو کرو، یہاں حضرت عمر نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کی کوٹھیاں کتنی ہیں، بنگلے کتنے ہیں، جائیدادیں کتنی ہیں، ایسا تو سوال ہی نہیں کیا. یہ بتائیے کہ وہ بندہ کیسا ہے. تو اب بتانے والا کیا بتا رہا ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے؟ جی وہ بندہ قاری قرآن ہے، بندہ علم المیراث رکھتا ہے، بندہ عالم ہے، بندہ قاضی ہے، بندہ فیصلے کرنے جانتا ہے. بندے کے اندر یہ خوبیاں ہیں. جب یہاں تک بات پہنچی تو اب حضرت عمر نے کیا کہا؟ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے کہا کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کر دیتا ہے اور جس کے پاس کتاب کا علم نہ ہو اسے پست کر دیتا ہے. جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، اور جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ لہذا اسے پست کر دیتا ہے. تو حضرت عمر نے خوشی اور محبت کا اظہار فرمایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے دور میں، میری امارت میں، میری خلافت میں کس طرح سے کام ہو رہا ہے. ہاں جی، کہ ایک گورنر کو بھی علم ہے کہ میں نے کیسا بندہ مقرر کرنا ہے. حالانکہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے، آخر مکہ المکرمہ. ہاں جی، تو یہ خوبیاں قرآن و حدیث کی رکھ کر جب نظام چلائے جائیں گے تو پھر کسی پر ظلم نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے جی، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی کا حق نہیں کھایا جائے گا، ہے جی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور جسے پتہ ہے کہ یہ ظلم ہوا، قرآن کا فیصلہ یہ ہے، یہ ڈاکہ پڑا، قرآن کا فیصلہ یہ ہے، یہ قتل ہوا، قرآن کا فیصلہ یہ ہے، تو جو بندہ یہ جانے گا تو وہی فیصلے اٹل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث کا علم نہ ہو تو پھر جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت ہے، اور آج ہم جہالت میں ہی ڈوبے پڑے۔ دکھ نہیں ہے اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کر سورہ اخلاص بھی نہ آتی، قرآن کی تلاوت بھی سورہ اخلاص، مسلمانوں کے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی سورہ اخلاص جانتے ہیں، اور عہدے دیکھو، ڈگریاں دیکھو دنیا کی، تو بندہ سن کے حیران ہے، ارے بھائی بے شک بے شمار ڈگریاں، لیکن کیا تیرے پاس قرآن کی ڈگری ہے؟ تیرے پاس قرآن و حدیث کی کوئی ڈگری ہے؟ قرآن پڑھنا ہی نہ آئے، کئی دفعہ واقعات مطلب ہو چکے ہیں جی، تو میرے دوستو کیا بتایا جائے، قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں کچھ نظر آتا ہے، معاشرے میں دیکھتے ہیں کچھ اور نظر آتا ہے، پھر ہم پریشان ہو کے سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ جب تک اللہ کی کتاب کو اور محبوب علیہ السلام کے فرمان کو ایسے مضبوطی سے نہیں نہ پکڑیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا نا تو آج فلسطین پر ظلم نہ ہوتا، آج فلسطین پر ظلم نہ ہوتا، ہیں جی، آج مسلمانوں کو پتہ ہوتا، قرآن بتاتا کہ مسجد اقصیٰ کی حیثیت کیا ہے، کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ ارے مسلمان تو مر جاتا کہ معراج شریف کی رات حضور مکہ سے چلتے مسجد اقصیٰ میں تشریف لاتے، کہ آج مسجد اقصیٰ کی توہین ہو رہی ہے، وہاں خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، وہاں لوگوں کو عبادت سے روک دیا گیا، طرح طرح کے وہاں ظلم ہو رہے ہیں، ایسی جگہ کہ جہاں پر صرف حضور تشریف نہیں لائے بلکہ جمیع انبیاء علیہ السلام کی حضور نے امامت بھی فرمائی، ہاں ایسی جگہ پر یہ بہت بڑی سازشیں ہیں اسلام کے خلاف، سمجھنا ہوگا۔ اب ہم دعائیں کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے مسلمان ذبح ہوں گے اور دوسرے مسلمان تماشا دیکھیں تو پھر انتظار کرو کہ کسی دن تمہارا اس سے بھی برا حال ہوا تو پھر کیا ہو، پھر کیا حال ہوگا۔ مرنا تو آپ کو پتہ ہے ایک دن ہے، تم کھڑے ہو جاؤ، تم ایک آواز بنو سارے مسلمان مل کے، تم مسجد اقصیٰ کو ہی دیکھ لو، قرآن کو ہی دیکھ لو کہ قرآن کے اندر مسجد اقصیٰ کے تذکرے موجود، آپ علیہ السلام کے سامنے دیکھو نا، کیا بتاؤں، جب حضور معراج شریف کی رات تشریف لائے ہیں، صبح جب حضور نے نماز پڑھائی تو لوگوں کے سامنے آپ نے رات کا واقعہ بیان کیا، تو اب لوگوں نے جب سوالات کرنے شروع کیے کہ جی مسجد اقصیٰ میں فلاں چیز کیسی ہے، کیونکہ بڑے کفار جو تھے انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا ہوا تھا کہ یہیں سے انہیں پکڑ لیتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد اقصیٰ ہی حضور کے سامنے کر دی کہ میرے محبوب جو سوال کرتے ہیں تو دیکھ اور بتا۔ اب بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کی کتنی اہمیت ہے، قرآن میں مسجد اقصیٰ کا ذکر، حضور کی زبان پر مسجد اقصیٰ کا ذکر، آنکھوں کے سامنے مسجد اقصیٰ موجود، انبیاء کے مزارات مسجد اقصیٰ میں موجود، تو وہاں کی باشندوں پر، وہاں کی آبادیوں پر، ہاں جی، بچوں پر، بچیوں پر، خواتین پر، بوڑھوں کمزوروں پر جب اس طرح سے ظلم ہوں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میرے دوستو یہ مار کھا رہے ہیں ہم اس وجہ سے
کہ ہم نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا. ٹھیک ہے. وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. ہمارے جو شیخ الحدیث ابھی جن کا انتقال ہوا، انہوں نے جو آخری فتویٰ جاری فرمایا تھا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آخری فتویٰ کیا تھا؟ آخری فتویٰ انہوں نے جو لکھا وہ اس پر لکھ گئے کہ جہاد مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے، مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لہذا مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دیکھو کہ مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. ابھی بھی تمہیں انتظار ہے کہ جہاد کا اعلان کون کرے گا؟ آئیے میں اعلان کرتا ہوں کہ جہاد فرض ہو چکا ہے. جی ہاں، ان کا فتویٰ وائرل ہے میڈیا پہ، انہوں نے جو آخری فتویٰ جاری فرمایا. اور پھر اسی تقریر میں بھی آپ نے اس چیز کو بیان کر دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو حالات ہیں، مسلمان کی تعریف کیا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے سے تعلق رشتہ کیا ہے کہ ایک جگہ سائڈ پہ مسلمانوں کی گردنیں کٹیں اور دوسری طرف مسلمان تماشائی بنے، تو مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا. لہذا جہاد تم پر فرض ہے، لہذا تم یک جاں کھڑے ہو کر کفر کے مقابلے میں لڑو، یہاں تک کہ فلسطین، مقبوضہ کشمیر و دیگر مسلمان آزاد ہو جائیں، وہ سکون کی نیند سوئے، ان پر ظلم کے دروازے بند ہو جائیں. تو یہ ہمارے علامہ مفتی گل احمد خان عتیقی علیہ الرحمہ نے آخری فتویٰ آپ نے یہ جاری فرمایا. ہاں جی، جن کے پاس علم ہو تو پھر ان کی نظر ہوتی ہے کہ کہاں پر کیا بات کرنی. اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.